بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی وائس یوٹیوب چینل۔ سعدی وائس یوٹیوب چینل پہ آنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا واقعہ شیئر کریں گے، شیطان سے مقابلے کا سبق آموز واقعہ۔ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قریبی عزیز دوست اور ساتھی مولانا محمد نعیم رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے۔ ان کی کم عمری میں ہی صحت خراب ہو گئی تھی اور حالت نازک ہوتی چلی گئی۔ ان کا نزاع کے عالم میں کافی دیر تک شیطان لعین سے مناظرہ ہوتا رہا اور وہ اپنی ایمانی قوت کے ذریعے شیطان کے فریب کا جواب دیتے رہے۔ اس عبرت ناک اور حیرت ناک منظر کا خود حضرت مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا، اور مرحوم کی وفات کے بعد مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے النعیم المقیم کے نام سے ایک چھوٹے سے رسالے میں مولانا محمد نعیم کے حالات تحریر فرمائے ہیں، اور اس قصے کی تفصیل لکھتے ہوئے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عصر کے قریب بار بار مطلع ہونے لگی کہ اتنی فرصت نہ ملتی تھی کہ جس میں نماز ادا کر لیں۔ مجھے بلا کر مسئلہ پوچھا کہ میں اس وقت معذور کے حکم میں داخل ہوں یا نہیں۔ میں نے اطمینان دلایا کہ تم معذور ہو، اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس وقت تک وہ اسی عالم مشاہدہ میں تھے اور ارادہ کیا کہ متلی سے کچھ سکون ہو تو نماز ادا کروں، لیکن اتنی ہی دیر میں دوسرے عالم کا مشاہدہ ہونے لگا۔ بعد نماز مغرب جب احکر پہنچا تو حاضرین نے بیان کیا کہ کچھ دیر سے حواس میں اختلال ہے اور ہذیان کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب احکر داخل ہوا تو اچھی طرح پہچان کر مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھ دو اور دعا پڑھ دو۔ حضرت میاں صاحب و مولانا حضرت مولانا اصغر حسین سے میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اس کے بعد ہی شیطان رجیم سے مناظرہ ہوا اور تقریباً 1.5 گھنٹہ تک اس کا سلسلہ احکر کی موجودگی میں جاری رہا۔ اس سلسلے میں مجھے خطاب کر کے کہا کہ مردود مجھے عصر کے وقت سے تنگ کر رہا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ حاضرین جسے ہذیان سمجھتے رہے تھے وہ ہذیان نہیں بلکہ اس مردود کے ساتھ خطاب تھا۔ مرحوم کی ہمشیرہ پاس موجود تھی اور دوسرے بہت سے مرد عورت جو پاس تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مغرب سے کچھ دیر پہلے، جو کہ جمعہ کے روز بہت سی روایات و آثار کے اعتبار سے قبولیت دعا کی گھڑی ہے، اول مختصر سی وصیت اپنے 2 دن کی قضا شدہ نمازوں کے متعلق، اور پھر بہت گڑ گڑا کر تضرع و زاری کے ساتھ حق تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں بہت بدعمل و سیاہ کار ہوں، ساری عمر ماضی و غفلتوں میں گزاری ہے، میں تجھے کس طرح منہ دکھاؤں، لیکن تیرا ہی ارشاد ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے، اس لیے میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ یہ تضرع و زاری کی دعا اس شان سے ہوئی کہ عالم حاضرین پر رک تاری تھی۔ دعا کا سلسلہ ختم نہ ہوا تھا کہ با آواز بلند کہا کہ میں تیمم کروں گا۔ ہمشیرہ نے مٹی کا ڈھیلا سامنے کر دیا۔ تیمم کرتے ہی کہنا شروع کیا کہ مردود تجھے بتلاؤں گا تو مجھے حق تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کس طرح کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی مایوس نہیں ہوں گا، مجھے اس کی رحمت سے بڑی امیدیں ہیں۔ اس کی رحمت کے بھروسہ پر کہتا ہوں کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا۔ تو ایک موٹی سی کتاب لے کر اس وقت مجھے بہکانے آیا ہے۔ تجھے اس لیے یہ جرت ہوئی کہ 17 روز سے مسجد نہیں گیا، مگر میری یہ غیر حاضری خدا کے حکم سے تھی۔ اس کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجنبا لہ من الغم تک پڑھی، اور آگے وکذالک ننجی المؤمنین بار بار پڑھتے رہے، اور شیطان سے مخاطب ہو کر کہا کہ مردود تو یہ بھلا نہ چاہتا ہے اور میں اس کو نہیں بھول سکتا۔ یہ آیت مجھے حضرت میاں صاحب مولانا اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہے اور مولوی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائی ہے، اور پھر بار بار یہی جملہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اتنا پڑھا کہ کمرہ گونج اٹھا۔ مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ باتیں میرے پہنچنے سے پہلے ہو چکی تھیں، جن کو حاضرین نے اختلال حواس سمجھا تھا، مگر میرے پہنچنے پر مجھے اچھی طرح پہچان کر خوش ہوئے
اور دعا کی درخواست اور حضرت میاں کو سلام و غرض کرنے کی وصیت وغیرہ سے صاف ظاہر ہوا کہ اس وقت بھی مجھے اختلال حواس نہ تھا، بلکہ عبداللہ ابلیس لائن کو دیکھ کر اس سے مقابلہ کر رہے تھے۔ چنانچہ میرے حاضر ہونے کے بعد مجھ سے کہا کہ یہ مردود مجھے عصر کے وقت سے تنگ کر رہا ہے۔ میں نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کی تلقین کی تو بلند آواز سے اس کو پڑھا اور کہا، خبیث، اب تجھے بتلاؤں گا تو مجھے کیوں بہکانے آیا ہے۔ لا الہ الا اللہ میرے دل میں گھڑا ہوا ہے، اللہ اللہ میری رگ رگ میں بسا ہوا ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کو پڑھ کر کہا کہ آگے کیوں نہیں کہتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منہ سے خون کی کیا جاری تھی، اور جب اسے فرصت ملتی تو کبھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا کلمہ بآواز بلند پڑھتے تھے، اور کبھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور کبھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور کبھی شیطان سے خطاب کر کے کہتے، اس کو مارو، اس کو مارو۔ اس وقت اس 6 ماہ کی مدت کے مریض کی یہ حالت تھی کہ اب کشتی لڑنے کو کھڑا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ کہا، تو نے سمجھا ہوگا یہ نازک وقت ہے، اس وقت بہکا دوں گا، اب میرے بدن میں جرأت آ گئی ہے، اب تجھے بتلاؤں گا۔ اس کے بعد کہا کہ یہ بہت سے آدمی وہاں سامنے کھڑے ہونے والے صرف 2 تھے، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ فرشتے نظر آ رہے ہیں۔ غالباً فرشتوں سے خطاب کر کے کہا کہ اب تو اللہ تعالیٰ کے ہاں چلو۔ بار بار کلمہ تجیبہ پڑھتے رہے۔ بالآخر 9:30 بجے شب کو اس مسافر آخرت نے اپنی منزل طے کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بے شک اسے کہتے ہیں خاتمہ بالخیر کے مرتے وقت اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور جب شیطان بہکانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اور پلیز اسے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔